اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں جناب سیدہ دے صدقے نال قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں اج دی مجلس واسطے جناب سیدہ دی بارگاہ چ حاضری واسطے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی 21 نمبر آیت دا پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک نے جتھے دیگر احکامات بندیاں تے صادر فرمائے اتھے ایک یہ بھی حکم ہے جڑا خالق نے بندیاں نوں دیتا ہے۔ کچھ احکامات ایسے نے جنہ چ اگر کوتاہی ہو جائے تو انہاں دی قضا موجود ہوندی ہے۔ نماز اگر بندہ بر وقت نہیں پڑھ سکیا تو دی قضا موجود ہے، روزہ نہیں رکھ سکیا، سفر چیز بیمار ہے وہ دی بھی قضا موجود ہے۔ اور کچھ احکامات ایسے نے جنہ وچ گنجائش کوئی انہاں واسطے فوراً او دا عمل کرنا ضروری۔ پھر کچھ احکامات ایسے نے جنہاں واسطے کچھ نہ کچھ تکلف کرنا پیندا ہے۔ مثلا اس نماز واسطے سردی وچ وضو کرنا پیندا ایک تکلف ہے۔ اگر بندہ زکوٰۃ دے تے اپنے پیسے چوں پیسے دے گا وہ بھی کچھ تکلف ہے۔ خمس دے گا ایک تکلف ہے۔ روزہ رکھے گا تو جسمانی طور پر تھوڑی تکلف ہے۔ حج تے جائے گا تو 3 دن کچھ محنت کچھ تکلف ہے۔ یہ جڑا میں حکم اللہ پاک دا جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، یہ دے وچ کمال یہ بھی کہ تکلف ہی کوئی نہیں۔ اتنے بیٹھے ہر بندے نے حکم پورا کرنا، یعنی جڑا بندہ باقاعدہ باوضو ہے وہ بھی، جڑا نہیں طہارت وچ ویسے بیٹھا ہے وہ بھی، یہ واسطے تکلف ہی کوئی نہیں۔ اٹھنا نہیں پینا، پیسے نہیں لگتے، جسم دا کوئی اس ٹھنڈک کوئی گل نہیں۔ ایک ایتھے بیٹھے ہونے حکم پورا ہو سکتا ہے۔ ایتھے بیٹھے کوئی بندہ سڑک تے جاندا ہے پہ اگر آواز اس تک جا رہی ہے تو اپنا کام بھی کر رہا ہے تو حکم بھی پورا ہو سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ اتنا بھی تکلف نہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں انظر، ذرا دیکھو تو صحیح۔ یہ جڑا انظر ہے نا جی، ذرا دیکھو تو صحیح، یعنی خالق کائنات نے جڑا انظر کہہ کے حکم صادر فرمایا ذرا دیکھو۔ یہ جڑا نہ ویکھنا ہے نا ادھر نقصان ہو سکتا ہے۔ نہ ویکھنا تسی اٹھن لگیا نال دے بندے دے پیر تے پیر رکھ کے اٹھو تو وہ بھی آکھے گا بھائی جی ذرا ویکھ۔ اگر موٹر سائیکل نال کسے جا کے لا دیو کسے موٹر سائیکل دے تو وہ بھی آکھے گا بھائی جان ذرا ویکھ۔ ایکسیڈنٹ جننے ہوئے نے نہ ویکھن دی وجہ تو ہوئے نے، جنہیں دھیان نال نہیں ویکھا ایکسیڈنٹ ہویا، یعنی نقصان ضرور ہے۔ یہ بچے غصہ کردے نے جدوں باہر نکلن لگدے نے تے جڑے بزرگ کردے نے وہ آندے نے بیٹا موٹر سائیکل تے جا رہے ہیں ذرا ویکھ، گڈی لے کے جا رہے ہیں ذرا ویکھ، باہر ٹھنڈ ہے بہت زیادہ سردی ہے تے کوئی کپڑا لے جا ذرا ویکھ کے، کنا تے کپڑا رکھی ذرا ویکھ کے۔ تے بزرگ نوں بچے سمجھتے ہیں کہ بزرگ ہے ایویں پیا سرک پاندا ہے، مینوں پتہ ہے میں باہر جا رہا مینوں کچھ بھی نہیں پیا ہوندا۔ ایک تانوں دستے ہیں اپنے تو وڈا آکھے نا ذرا ویکھ کے تے ویکھ لینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اپنے تو وڈا آکھے ذرا ویکھ کے، شکریہ۔ قبلہ جڑی میں مجلس اعزاء اج جناب دے سامنے عرض کرن لگا، اے مسجد ہے تے مسجد دے باہر جوتیاں لائی دیں، اگر کوئی بندہ منہ اتنا چکیا ہوئے ایتھوں تھلیوں ویکھے ہی نہ تے سنے جوتی مسجد وچ قدم رکھ دے، جڑا اندر کھلوتا ہوئے گا وہ آکھے گا اوئے اوئے ویکھ اوئے ذرا ویکھ کے۔ یہ مطلب جیڑا ہی نہ ویکھے گا سڑک تے نہ ویکھے گا سڑک دا نقصان ہو جائے گا، مسجد چ نہ ویکھے گا مسجد چ نقصان ہو جائے گا۔ اپنے تو وڈا ابا جان دادا جان نانا جان یہ بچے پہ مسکراندے نے، جڑے اپنے تو وڈے نے یہ آکھن ویکھ کے تے بندہ نہ ویکھ کے تے نقصان ہو جاندہ ہے، تے جنوں اکبر آکھے ذرا ویکھ کے۔ بہت شکریہ۔ کیویں ہو سکتا ہے کہ بندہ توجہ نہ کرے تو دا نقصان نہ ہو؟ اکبر کائنات نو کہہ رہا انظر، ذرا دیکھو تو صحیح اور ذرا ویکھو تو صحیح۔ قبلہ یہ تے نہ وضو لگتا ہے، نہ نماز، نہ سجدہ، نہ اٹھنا پیندا ہے، نہ پیسے لگتے ہیں، کوئی گل ہی نہیں، تکلف ہی کوئی نہیں۔ اللہ بخانا کی چاہتا ہے۔ ایک میں طے کرنا پہلے آیت پڑھن تو، جنہیں اللہ دے آکھن تے اے نہ ویکھیا، اے نہ ویکھیا، یقین کرو جنہیں اللہ دے حکم دے تحت جو اللہ آکھیا ویکھ، جنہیں نہیں نہ ویکھیا اس حکم دے تحت
وہ مر سکتا ہے، انہوں پتہ نہیں لگ سکتا رضی اللہ کون ہے تے علیہ السلام کون. بہت شکریہ. مر جائے گا، قبر چلا جائے گا. انظر، بہت شکریہ. اللہ فرمایا انظر کیفا، وہ ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح. انظر کیفا، ذرا کیفیت تو دیکھو. اللہ فرماتا ہے انظر، یار ترجمہ دیوبندیوں نے کیتا ہے انظر کیفا، دیکھو کیوں کر، دیکھو تو صحیح کیوں کر. فضلنا بعضهم علی بعض، وہ لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا. بہت شکریہ. انظر، خالق فرما رہے ہیں انظر کیفا، ذرا اس کیفیت کو تو دیکھو کیوں کر ہم نے، کس طرح ہم نے، کیسے ہم نے فضلنا فضیلت دی ہے بعضهم علی بعض، بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دی ہے، بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دی ہے. اللہ کہہ رہا ہے فضلنا متکلم ہے جی، اتنا لطف ہے فضلنا. یہ اللہ کمال کیتی ہے کہ ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. یہ دا مطلب ہے اللہ اگر بعض کو بعض سے افضل بنائے، ایک مہربانی کرنی ہے تینوں میں قرآن دا واسطہ قرآن تے ہاتھ رے کر دے رہا مولوی، جنہوں اللہ افضل بنائے نا انہوں دوجیاں دے برابر کرن دی کوشش نہ کی. مولا تو انہوں جزائے خیر. بہت شکریہ کہ جنہوں اللہ افضل بنائے. میں اللہ دی گل کر رہا ہوں، فضیلت اسی بھی دے دینے ہیں. اب الیکشن آؤں دینے پہ اساں بھی کسی نہ کسی نے فضیلت دے ہی دینی ہے. جنہوں ووٹ دینے نے انہوں افضل سمجھ کے دینے، کمال سمجھ کے دینے نے. چار بندے کھڑے نے اساں ایک نو دینے نے، ترے چار بندے نے اساں کچھ نہیں سمجھنا، ایک نو آکھنا ایک کمال ہے، ایک کمال ہے. تے 2 سال بعد انہوں ہی آکھنا ککھ بھی نہیں. بندے پوچھ دینے تو اندر سے بڑا کمال ہے. وہ آندہ میں نو کی پتا سی اس انج دا نکل پینے. نکل پین تو مراد ہے کہ بندے دے مستقبل تو واقف نہیں سن کہ بعد کی کرے گا. کئی بندے آندے نے میں ووٹ دے دیتا سن کمال سمجھ کے، میں نو پتہ ہی نہیں پیے تے پچھلیاں سڑکاں دے پیسے کھا گئے. یہ دا مطلب ہے بندے یا ماضی تو واقف نہیں ہوندے. بہت شکریہ. بندے کسے نو فضیلت دین لگیاں یا ماضی تو واقف نہیں ہوندے کہ بلا یا مستقبل تو واقف نہیں ہوندے. اتنی پاکیزہ جگہ تے میں محراب وچ کھلوتا قرآن تے میرے ہاتھ نے. اللہ جنوں فضیلت دے وے او دے ماضی نو بھی ویکھ کے دیندا ہے، مستقبل نو بھی ویکھ کے. بہت شکریہ. اللہ شکریہ کہ مہربانی کرنا. اللہ انساناں دے ماضی تو بھی واقف ہے، اللہ بندیاں دے مستقبل تو بھی واقف ہے. بندے کی کردے رہے نے یہ بھی خالق جانتا ہے، اگوں کی کرن گے یہ بھی خالق جانتا ہے. اللہ جنہوں فضیلت دے وے، میں ایک جملہ کہہ دینا پنجابی دا، اللہ کسے نو فضیلت دے کے پھر پچھتاندہ نہیں کہ میں انہوں کی بنا دیتا سی. چونکہ اللہ اپنے علم دے تحت تے عدل دے تحت بنا ہے. اللہ تو بڑا عالم کوئی نہیں، عالم ہے، وہ عالم ہے اور دوسرا عادل ہے. یہ عادل ہوندہ پتا تے انہوں لگے جس جعفر صادق کی جوتی تھلے چومی ہوئے. چھویں امام دے مذہب نو قبول کرے گا تے تینوں پتہ لگے گا توحید دے فوراً بعد اصول دین چ عدل ہے. اصول دین چ عدل ہے. کائنات دا پہلا قتل ہویا ہے حسد دی وجہ تو، چلو تو انہوں بھول گیا. کائنات دا اللہ دی زمین تے پہلا قتل ہویا ہے حسد دی وجہ تو. پرا نے پرا دا حسد کیتا سی. یار حضرت آدم دے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے دا حسد ہی کیتا ہے. کائنات تے اس قرہ عرض تے قبلہ پہلا قتل، پہلا فساد تے پہلی لڑائی ہوئی ہے حسد دی وجہ تو. تے اللہ دی کائنات جو پہلی لعنت آئی ہے تکبر دی وجہ تو. میرا خیال ہے بندیاں نو سارے نو چیتا ہے اس گل تے یاد ہے تو بھائی حضرت آدم علیہ السلام دے حابیل دی قابیل نے حسد ہی کیتا نا. حسد دی وجہ تو قتل ہو گیا، وہ بھی جہنم میں. تے شیطان نے تکبر کیتا. یا حسد بنیاد بنی ہے برائیاں دی، یا تکبر بنیاد بنیا برائیاں دی. شیطان نے تکبر کیتا ہے، قابیل نے حسد کیتا ہے. انہاں دوواں شیواں تو بچ جائے گی سوسائٹی چ امن آ جائے گا، کائنات تے امن آ جائے گا. امن کیوں نہیں آ رہا؟ کوئی حسد کر رہا ہے کہ بڑا کیوں ہو گیا، تے کوئی تکبر کر رہا ہے کہ ایک ہی. حسد اور تکبر اس دن ختم ہو جائے گا جب اللہ عادل کو بھیج دے گا. مولا تو انہوں جزائے خیر دے جڑے منتظر نے عادل دے. میرے عزیز دوستو انہاں دو برائیاں ایسی ہیں جنہیں تو ہر برائی نے جنم لیا. مہربانی کرنا، بہت شکریہ. تو اتنی توجہ فرمائی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بندہ بڑا لانتی ہے،
وہ لوگوں دیا دھیاں بھینوں غلط نظر نال ویندا ہے. یہ لوگوں دیا دھیاں بھینوں غلط نظر نال ویکھنا بڑا لانتیاں دا کام ہے، کوئی شک نہیں. تے جدے تے سب تو پہلا لعنت آئی ہے ادوں تو دھی بھین ہی کوئی نہیں سی. تساں کی سنیا جناب؟ میں عرض کر رہا لوگ آندے نے فلانے نے راہ چ کھلار کے ڈکیتی کی ہے، سارے کافرے نو لٹ لیا. ایڈے ایڈے لانتی بھی دنیا تے ہے نے جہے لوگوں کھلار کے لٹتے ہیں. جہے بڑے وہ لانتی ہویا ادو ڈکیتی دا رواج ہی کوئی نہیں سی، کیونکہ بندہ ہی کوئی نہیں سی. ڈکیتیاں ہوندیاں نہیں انساناں وال، گھراں وچ گھر ہی کوئی نہیں سی. جنیاں برائیاں تانوں یاد آؤندیاں نہ فلانا بندہ لانتی وہ شراب پیندا ہے، ادو شراب بھی کوئی نہیں سی، برائی کوئی نہیں سی، ادو ایک ہی برائی سی. میں کہ اللہ دے لعنت کیوں؟ فرمایا فاخرج منھا فإنک رجیم وإنک علیک اللعنۃ الی یوم الدین. نکل جا تو راندہ درگاہ ہے، تو لائن ہے. میں کہ اللہ قتل کیتا سو؟ نہیں. شراب پیتی سو؟ نہیں. ڈکیتی کیتی سو؟ فرمایا نہیں. کسی دا گھر لٹیا سو؟ نہیں. کسی دی زمین تے ناجائز قبضہ کیتا سو؟ نہیں. میں کہ لعنتی کیوں ہوا ہے؟ اللہ فرمایا جس کو میں نے افضل بنایا تھا اسے جھکا ہی نہیں. سبحان اللہ. مولا تانوں جزا دے. ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. اس میں فضیلت نو پڑھن لگا جناب سیدہ دی بارگاہ چاہنا چاہتا. جناب سیدہ دے زیادہ تے نہیں، صرف ایک فضیلت میں جناب دے سامنے پڑھنا چاہنا. او دے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پیندا. زہرا دی فضیلت نو بیان کرنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پیندا. بہت شکریہ. مقدمتاً شکریہ کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مقدمتاً قرآن پڑھنا پیندا. لو جی اس فضیلت جا تساں درود پڑھایا میرے عزیز نے کمال کی تھی. اس درود پڑھا کے میرے تو ہی اگے لگ گیا. پڑھنی میں سی فضیلت پڑھ انہاں دیتی. چلو میرا خیال ہے کہ اس درود تو بھی فائدہ اٹھانا. علماء اسلام دے ہاتھاں تے قرآن رکھ کے پوچھو یہ جڑا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے، اے آل محمد نہ آکھیے تو درود ہو جائے گا؟ بولو جناب بولو. آل محمد بچ نہ آکھیے تو درود ہو جائے گا؟ نہیں. پوری دنیا پڑھ دی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن تو میرے ہاتھ نے تقریر نہیں، سو پہ دینا. اگر اس آل میں بطول نہیں تو آل ہے ہی نہیں. بہت شکریہ. مولا تانوں جزائے خیر دے. میں عرض کر رہا ہوں اگر اس آل میں زہرا نہیں تو آل ہے ہی نہیں. آل کسے کہتے ہیں؟ مرکزیت ہے بطول، جس کی وجہ سے آل ہے. بلغ العلا بکمال ہی. میرا راگ نہیں ورنہ میں راگ چکھنا تے سارے مجمع نار رلا کے آکھنا. ہن مینوں یہ موسیقی نہیں میری، میں کی کراں؟ بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود ہے یا محمد پر یا محمد کی آل پر. اس آل جسے کہتے ہیں نا آل محمد. سرکار نے ارشاد فرمایا حدیث رسول ہے کوئی بندہ مجھ پہ دم کٹا درود نہ پڑھے. اس صحابہ کرام نے آگے جی دم کٹا بھی درود ہوں. دم تے جانوراں دی ہوندی ہے. فرمایا میں سمجھان واسطے پہ آنا. جس طرح دم نہ ہو لنڈے جانور کی قربانی نہیں نہ ہوتی، جیسے درود میں آل نہیں ہوتی وہ لنڈا درود ہوتا. لنڈا درود نہ پڑھو، مجھ پر پورا درود پڑھو. اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد. سر اٹھاؤ جی. وآل محمد. محمد پر درود اور محمد کی آل پر درود. اس آل کی مرکزیت ہے بطول کے پاس. بھائی اس آل کی مرکزیت ہے بطول کے پاس. یہی وجہ تھی کہ حدیث قصہ میں زہرا کو مرکز بنا کے خالق نے فرمایا ہوم فاطمہ. وہ فاطمہ ہے، وہ اس کا بابا ہے، وہ اس کا شوہر ہے، وہ اس کے بیٹے ہیں. اس مطلب آل کی مرکزیت ہے بطول کے پاس. پہلی فضیلت تو ابتدا کر رہے ہیں تو درود پڑھان دی وجہ تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے بندے دسن. جب ہم درود نبی پہ پڑھتے ہیں تو ساتھ آل نبی پہ بھی پڑھتے ہیں. وہ آل نبی کی مرکزیت بطول کے پاس ہے. یہ مطلب طے ہو گیا جو درود رسول پہ ہے وہی بطول پہ ہے. سار اٹھاؤ جی سار اٹھاؤ. جو
جو درود اوہ میں نمازیاں علی ولی اللہ علی یا مہربانی یہ مطلب ہے جیڑا درود رسول اللہ تے وہی درود بطول تے ہے یہ جیڑی نماز ہے یہ سورہ فاتحہ واجب ہے میرا خیال ہے پہلی باری پتہ لگا ٹکا کے بولو یار نمازی بیٹھو سارے نماز وچ ہور صورتاں بدلیاں جا سکتی ہیں لیکن سورہ فاتحہ واجب ہے یہ واجب نو سمجھان واسطے کافی یہ گل کہ جس طرح نماز واجب ہے اس طرح نماز وچ سورہ فاتحہ واجب ہے تے جس طرح سورہ فاتحہ واجب ہے ایویں درود واجب ٹھیک ہو گیا یہ مطلب ہے الحمدللہ واجب نو سمجھو کچھ چیزاں ایسی ہیں جڑیاں واجب ہو جاندی ہیں سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہو جاندی ہے نمازی تے جدوں اللہ اکبر آندا یہ مطلب ہے اللہ اکبر کہہ کے ہور چھٹیاں ہو سکتی ہیں سورہ فاتحہ تو چھٹی نہیں ہو سکتی یہ جڑے نا درود یہ جدوں پڑھ لیندا نا بندہ یہ ایک شے واجب ہو جاندی ہے وہ تو لوگوں کی توجہ ہی نہیں وردی صرف وہ تے لگتی ہے جڑا بچہ داخل ہو جڑا داخل نہیں ہوتا تو وردی کوئی نہیں جویں مرضی پائی پھرو وردی لیکن چیک وہ ہوندا جڑا داخل ہو درود والی کلاس داخل ہونے تو بعد ایک شے انہاں تے واجب ہوندی ہے جڑے درود پڑھ دے جڑے نہیں پڑھ دے مثلا ابو جہل نہیں پڑھدا یار ابو لہب نہیں پڑھدا وہ نماز ہی نہیں سن پڑھدا یہ مطلب ہے کہ جنہیں نماز پڑھنی ہے انہیں وچ درود پڑھنا ہے جنہیں درود پڑھنا ہے وہ تے اگے ایک شے واجب ہے وہ بڑی عجیب ہے نماز پڑھو گے تو درود واجب ہو جائے گا جدو درود پڑھے گا تو اگو ایک اور شے واجب ہو جائے گی اس واجب دا پتہ لگ گیا تو پھر میں پڑھاں گا آگو بھائی نماز وچ درود واجب ہے تے جڑا درود پڑھدا او دے تے ایک اور شے واجب ہے او کیڑی او اج سنو خالق فرماندا صلو علیہ وسلموا تسلیما جس پہ تو نے درود پڑھا ہے اب تجھ پہ واجب ہے کہ اسے تسلیم بھی کر کمال ہے بھائی صلو علیہ وسلموا تسلیما ایمان والو تم پہ درود پڑھنا واجب ہے اور جس نے درود پڑھ دیا ہے اسے چھٹی نہیں اس پہ واجب ہے کہ سلیمو تسلیما ان الٹا کے بیان کرنا جی اگر تجھ میں تسلیم کرنے کا جذبہ نہیں تو تجھے درود پڑھنے کا حق ہی نہیں بہت شکریہ تسا مول پایا ہے نہیں اجے نہیں لوگ آندے نے اٹھ کے باہر نکل وہ آندہ باہر سردی ہے میرا دل نہیں کرتا لوگ آندے نے چاول کھا لے وہ آندہ میرا آج دل نہیں کرتا کئیاں کی شامت دل نہیں کرتا دل اللہ فرماندہ ہے جے تیرا منن تے دل نہیں نہ کرتا درود نہ پڑھی صلو علیہ وسلموا تسلیما تسلیم کرو درود جس پہ پڑھو اس کو تسلیم کرو اور تسلیم بھی ایسے کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے اے تو وڈی آج میرے کو قبلہ کوئی گل نہیں حضرات جس پہ درود پڑھا جائے اسے تسلیم کیا جاتا ہے اس سے بحث نہیں کی جاتا کمال ہے بھائی سان اٹھاؤ نا آباد رہو بہت اچھا سمجھا یار شکریہ قبلہ بھائی بڑا اچھا مہربانی یا علی خیر ہو تسلیم صرف تسلیم نہیں قبلہ سلیمو جس طرح یطہرکم اس طرح پاک رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے اور سلیمو تسلیما اس طرح تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے یہ جو فضیلت ہے درود والی یہ باپ کے پاس بھی موجود ہے بیٹی کے پاس بھی موجود ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے اس درود والے فضل میں نبی بھی موجود ہے نبی کی بیٹی بھی موجود ہے جو درود رسول پر وہی درود بطول پر یہ مطلب ہے جس طرح نبی کو تسلیم کرنا واجب بولو یار بولو زہرا کو تسلیم کرنا ایسا مطلب ہے نبی پر درود پڑا ہے تو نبی کو اس طرح مانو جس طرح ماننے کا
جب بطول پہ آپ نے آل کہہ کے درود پڑھ دیا تو زہرا کو بھی مانو جس طرح ماننے کا حق کیا ہے باپ بیٹی کو ماننے کا. جب محمد کہے اللہ ایک ہے بس تسلیم کرو, آگے سے بحث نہ کرو. اور بطول کہے یہ چیز میری ہے بس تسلیم کرو, بحث نہ کرو. بس 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 سلیمو تسلیم. استقبال کرو لاما صاحب قبلہ مولا بجت پاک انہوں نے سے تو سلام دی رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یک زبان مل کے بولا نعرہ حیدری. مہربانی کریں. سلام اللہ پر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. شکریہ. ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. جدو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو, اے ایمان والو درود بھیجو اور ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. میرا دل کرتا ہے بوبے آگے قرآن لے جاں, دروازے آگے, علماء دیاں دروازے آگے, انہوں نے آکھا تہاڈی خدمت وچ میں حاضر ہویا. اس قرآن دا واسطہ دے دسو کیا درود پڑھنے والے اور جن پر ہے وہ برابر ہو جائیں گے؟ درود پڑھنے والے اور ہیں, جن پر پڑھا جائے وہ اور ہیں. جب آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا, اے ایمان والو درود پڑھو, اس وقت درود پڑھنے والے کون تھے؟ ایمان والے کون تھے؟ میرا سوال ہے کون تھے اس وقت یا ایھا الذین آمنوا؟ سوائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کوئی دوسرا نہ تھا جو یا ایھا الذین آمنوا میں آتا ہے. جتھے صحابہ اکرام میں آکھیا نا اوتھے انجی شیعہ دے چہرے کھلے نے جویں ایتھے اج کھلے نے. یعنی تواڈے چہرے گلاب دی طرح کھلے نے. جس طرح شبنم صبح صبح دے گلاب دے پھولتے ہوندی تو دے حسن وچ اضافہ ہو جاندا. میں اس طرح تواڈے چہرے کھلے ویکھے نے صحابہ کرام دے اسم گرامی تے. جدوں میں آکھیا نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, تواڈے چہرے اتنے میں خوش ویکھے نے, میں اندروں راضی ہو گیا. کیونکہ درود سب تو پہلے جنہوں نے پڑھا ہے وہ تھے ہی صحابہ. اگر کسی نے شک ہوئے تو میں ذرا ان تسلی دینا. صحابہ کرام تو علاوہ یا یہودی سن, یا عیسائی سن, یا کافر سن, یا مشرک سن. ہن دسو درود کنے پڑھے؟ عیسائیاں, یہودیاں, کافراں, مشرکاں, ایمان والیاں پڑھے. وہ ایمان والے کون سن؟ شکر صحابہ کرام. شکریہ نوجوان. ایک دی آواز ہے صحابہ کرام. کچھ لوگوں نے صحابہ آکھیا, ذرا چاکا کھولو تے اگوں پڑھیے. کنا درود پڑھیا سب تو پہلے؟ صحابہ. شکریہ. سب تو پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے درود پڑھیا. آج شک لوگاں دا دور کر دیو. ایک واری دوبارہ پیار نال صحابہ آکھ کے جڑے اندر نے صحابہ دا نام لئیے تے شیعہ نو فرقی ہو جاندے. میں قرآن دے درمیان قرآن رکھ کے تے اپنے مجمع کو پہ پوچھنا, سب تو پہلے جنہوں نے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو درود پڑھو, وہ کون تھے؟ بھائی ریکارڈنگ کر. شرارت واسطے ریکارڈنگ کرنا اور ہدایت واسطے ریکارڈنگ کرنا. نہ ریکارڈنگ کر. شیعہ سارے بیٹھے نہیں, مسجد چ بیٹھے نے الحمدللہ, تے کہہ رہے نہیں کہ سب تو پہلا جنہاں درود پڑھیا وہ کون سن؟ صحابہ. اگر تسی کرام نال لاؤ نا, کرام صحابہ کرام, تو میں ذرا خوشی ہو گئی. سب تو پہلا درود کنے پڑھا جی؟ صحابہ کرام. مہربانی. لو جناب علی طے ہو گیا. اے جڑا بل پاس پہ بندے کر دینا کہ توہین صحابہ نہیں ہونی چاہیے, توہین اہل بیت نہیں ہونی چاہیے, توہین ازواج رسول نہیں ہونی چاہیے. ساڈے بل نہ ساڈو کوئی غرض نہیں, کوئی مخالفت نہیں. اسی اس حق چاں کیونکہ اگے ہی قانون موجود ہے, آلریڈی قانون موجود ہے. یہ جڑا دوبارہ ان چھیڑیا گیا نا, یہ باقاعدہ چھیڑ خانی کیتی گئی, چھیڑ خانی کیتی گئی. ہوں اصل پتہ گل کی, اصل گل یہ کہ انہاں سمجھیا بھی یہ سارے جڑے توہین کردے نے شیعہ,
ہوں جنہوں بندے توہین آتے ہیں انہوں میں دسن لگا کہ یہ چاہتے کی نے بندے یہ توہین کنوں آتے ہیں تو کی ثابت کرنا چاہتے ہیں اے بھائی قرآن یہ تے مکدا فیصلہ انہوں جج سمجھ لے انہوں ہائی کورٹ سمجھ لے انہوں سپریم کورٹ سمجھ لے یہ گل دس بھی آخر صحابہ نے درود پڑھیا جدوں آیت آئی ہے نا آیت ادو صحابہ کرام نے نبی کو آ کے تو پتہ جدوں آیت آتی تھی تو صحابہ نبی کو پوچھتے سن یہ جڑا حکم آیا ہے اس کو کس طرح پورا کرے کس طرح پورا کرے نماز دا حکم آیا ہے تو نبی دسیا ہے نماز قرآن چ نہیں کہ سجدے کنے نے رکوع کنے نے رکوع چ کی پڑھنا ہے سجدے چ کی پڑھنا ہے یہ قرآن چ کوئی نہیں یہ تو صرف اقیموا الصلاۃ یہ صرف حکم دیندا ہے اگوں ساری تفصیل مصطفیٰ دستا ہے بھائی قرآن حکم دیندہ ہے نماز دی تفسیر مصطفیٰ دس دینے اچھا حج دا قرآن حکم دیندہ ہے صفا مروہ دی صحیح کنے پھیرے وے طواف کنے چکر ہے کنکر کنے مارنے نے قربانی کتھے کرنی نے یہ ساری گل قرآن نہیں دستا تسی بے فکر ہو کہ میرے تے چھڑو میں وعدہ پہ کرنا قرآن میں پھر کہہ رہا میں دعویٰ کر رہا قرآن نہیں دستا وہ مصطفیٰ دس دے مصطفیٰ دس دینا اچھا زکاة ادا کرو کنے فیصد تو کنے فیصد دینی ہے یہ مصطفیٰ دس دے روزے دا حکم قرآن دس دے درمیان چ کی کرنا ہے کی نہیں کرنا یہ مصطفیٰ دس دے میں کیا اللہ اینا کو قرآن سی اینے کو ورکے ہو جاندے کی فرق پہنا سی جتھے نماز سی بھئی تفسیر بھی دس دیندہ جتھے روزہ سی بھئی تفسیر بھی دس دیندہ جتھے حج سی بھئی تفسیر بھی دس دیندہ اللہ فرماتا خبردار حکیم تو نہیں حکیم میں ہاں یہ ساریاں گلنا قرآن ہی دس دیندہ بندے تو دروازہ ہی چھڑ دیندے جنہ میں نو منوائے ہیں سبحان اللہ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے فرمائے ایک ذریت ہے جنہوں نے مجھے منوایا ہے لہذا میں نے انہی پہ درود خود بھی پڑھا ہے تمہیں حکم بھی دیا ہے ملائکہ بھی انہی پہ درود پڑھتے ہیں میں بھی انہی پہ پڑھتا ہوں پڑھو درود وہ جنہ درود پڑھے ہے وہ تسا بہت خوبصورت جنہ کیا وہ سن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں سارے درود پڑھے ہے چلو شکر ہے میرا ان دل کردہ تو انہوں نہ پوچھا تسا جنہ فرض ادا کرنا سی کر دیتا ہون میرا دل کردہ پہ انہا مجمع انہا دا ہوئے جڑے شیعہ نہیں دیکھو جی میرا ایک دل ہے ہو سکتا دل دیا مرادہ نہیں بھی پوریاں ہوں دی میرا دل کردہ پہ جنہ اتھا مجمع شیعہ دا بیٹھا ہے تو انہوں میں پوچھا ہے کہ درود سب تو پہلا کنہ پڑھے ہیں تو میرے محترم سامعین نے آکھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہون میرا دل کردہ انہا مجمع غیر شیعہ دا ہوئے انہا کے قرآن رکھ کے پوچھا ہون تسی دسو وہ صحابہ کدے اتے درود پڑھے کمارے بھائی آباد رہو بھائی صحابہ نے درود کدے تے پڑھے اللہم صلی اللہ محمد صحابہ نے آکے پیغمبر سے پوچھا کہ نماز کس طرح پڑھے یا رسول اللہ روزہ کس طرح رکھے یا رسول اللہ حکم آیا ہے تو زکاة کس طرح دے جب حکم درود آیا تو صحابہ نے آکے پوچھا یا رسول اللہ یہ درود کیا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے اللہ دیا بندیا جڑے پہ آکے نبی نو پوچھتے نے درود کیا ہے ان کے اوپر درود کیسے آ جائے آئے صحابہ نے پوچھا ہے میرے محترم سامعین سب تو پہلے درود کنے پڑھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کنہ ہوتے پڑھے محمد و آل محمد تے یہ مطلب پڑھنے والے اور ہیں جن پر پڑھا جا رہا ہے وہ اور ہیں ہون پتہ لگی اللہ کیوں آکھ ہے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت صدقہ جاؤں ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے لو جناب علی وہ واسطے مثالا نرز کر دینا اللہ سورہ مبارکہ بقرہ یہ تیسرے پردی کی پہلی ہے اللہ فرماتا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں جو رسول ہم نے بھیجے ہیں یہ بھی برابر نہیں بھیجے
ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنا. کیا بات ہے؟ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے شکریہ افضل بنایا ہے. یہ مطلب رسول برابر نہیں. مثلا اللہ نے 2 رسولوں کا ذکر کیتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ ایتھے جڑی میں آیت پڑھی. کیوں؟ وہ سنو. یہ 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیتا ہے. رسول اور بھی بڑے افضل ہے سن لیکن اللہ نے انہاں رسولہ 2 کا ذکر قرآن چ کیتا جڑے نبی پاک تو پہلے سیکنڈ لاسٹ کے طور تے موجود سن. گویا جنہ دیاں امتاں اجے موجود سن مکے چ. تساں کوئی توجہ کیتی؟ 2 نبیاں دیاں امتاں اجے مکے چ موجود سن. مکے دے گرد و نواح چ موجود سن. او کون سن؟ ایک حضرت موسیٰ دی امت موجود سی جنہ کو تورات موجود سی تے او حضرت موسیٰ دی امت سی. ایک انجیل والے عیسائی سن عیسیٰ علیہ السلام دی امت سی. وہ 2 نبیاں دیاں امتاں نبی دے سامنے موجود سن. یہود و نصارہ جنہوں کہا جاتا ہے. چونکہ دوہاں دی اس ویلے کچھ تعداد موجود سی اللہ نے دوہاں دیاں نبیاں دا ذکر کیتا تے ان بھی توجہ کر گئے کہ فضیلت اللہ نے کن کن کو دی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کا حکم آ گیا ہے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. بعضوں کو ہم نے اتنا درجہ بڑھا دیا کہ ہم نے خود ان سے کلام کی. ہاں صدقہ جاواں اللہ نے خود ان سے کلام کیا. کلم اللہ اللہ نے ان سے کلام کیا اور وہ کلیم اللہ قرار پائے. وہ کون سن جی؟ حضرت شکریہ موسیٰ علیہ السلام. دوسرے نبی اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم. اور ایک مریم کا بیٹا تھا اس کا عیسیٰ علیہ السلام نام تھا. البیناتی دلیلیں ظاہر لے کے آیا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اللہ فرمایا قوت دی ہم نے اس کو روح القدس کے ساتھ. اتنی قوت دی کہ مادرزاد نابینوں کو ٹھیک کر دیتا تھا, ہوا میں پرندے بنا کے اڑا دیتا تھا, مردے زندہ کر دیتا تھا اور کوڑیوں کو شفا دیتا تھا. 2 نبی جی, ایک موسیٰ علیہ السلام ایک عیسیٰ علیہ السلام. کی اللہ کہہ رہا انظر ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. ہون تو اڈی جنی توجہ ہے. ہون میں مرکزی گل کرنے لگا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کے مطابق متعدد انبیاء تو افضل ہیں. تھوڑے بندے بولے نا متعدد انبیاء, سارے تو نہیں. یہ سارے نبیاں تو افضل ہو سکتے ہیں, بطول دے بابے تو افضل نہیں ہو. اور میرا نبی تو سب تو افضل ہے. یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ متعدد انبیاء تو افضل. بہت شکریہ. اور حضرت عیسیٰ بھی کئی نبیاں تو یار افضل تو آڈی جی خیر ہی ہو گئی. یہ مطلب ہے ہن میں سوال کر رہا ہوں جڑے توہین دا نعرہ لاندے مجھے قرآن کا واسطہ دنیا جواب دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی نبیوں سے اللہ نے افضل بنایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی نبیوں سے افضل بنایا. اینو افضل آندے نہیں. اینا کوئی فرق ہے تو صحیح بولو یار. ہے افضل ہے؟ اے نہیں. اے عیسیٰ یا موسیٰ ہوں اے کئی نبی نے جڑے انہاں تو افضل نہیں. ہون سانو زمانہ جواب دے وے اگر انہاں نو اللہ افضل بنایا انہاں نو نہیں بنایا انہاں دی توہین ہے. سلام پیش کر رہا میں تو آڈی سماعت تے توجہ نو سلام پیش کر رہے ہیں. جڑے اگلی گل سمجھ گیا ہو میں کی پڑھنا چاہتا. میں نا اے اللہ نے افضل بنایا. اللہ نے بندیاں نے نہیں, ووٹنگ نال نہیں, الیکشن نال نہیں, صلاح مشورے نال نہیں. اللہ نے حضرت عیسیٰ تے موسیٰ نو افضل بنایا. یہ جڑے نبی عیسیٰ تے موسیٰ جیسے نہیں انہاں دی توہین نہیں. اللہ دے بندیاں اینا ہی روڑا ہی. عیسیٰ تے موسیٰ کئیاں نبیاں تو افضل نے تے جنہ تو اے افضل نے انہاں دی توہین نہیں. تے اگر علی صحابہ تو افضل ہو جائے گا تے صحابہ دی بھی توہین نہیں. آباد رہو جی, مولا تو انو جزا دے. لیکن شرط ہے کہ فضیلت بندے نہ دیں. فضیلت بندے نہ دیں, فضیلت اللہ دے رہے. میں 2 نبیوں دا ذکر دوہاں تے میں مجلس مکمل کر دینا. پہلا جواب دیو. عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے سن, مادرزاد نبینے نو ٹھیک کرتے سن, پرندہ ہوا چ اڑا دیندے سن,
بڑا کم سی بڑا کم سی ہوں جن نے اللہ فرما اون ذرا دیکھو تو صحیح ذرا دیکھو تو صحیح ذرا دیکھو تو صحیح جنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دے حکم نال قرآن دی نظر چ ویکھ لیا ذرا دیکھو تو صحیح تے بندے نے ویکھ لیا کہ عیسیٰ بڑے کمال سن عیسیٰ بڑے افضل نبی سن کمال نبی سن میرا دل کردا اس بندے دا قرآن دے اس پاسے ہاتھ رکھواواں وضو کر کے ادھر میں رکھ کے پوچھا ہن دس جدوں مہدی تے عیسیٰ ہونا ہے اگے کنے کھلونا ہے سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ بات و شاد رو کوئی انسان جواب دے طارق جمیل صاحب کو پوچھ لو میں راضی ہوں دارالقادری صاحب کو پوچھ لو میں راضی ہوں تقی عثمانی صاحب کو پوچھ لو میں راضی ہوں فضل الرحمان صاحب کو پوچھ لو سراج الحق صاحب کو پوچھ لو کسے عالم نو پوچھو کسے مذہب دے عالم کو اگے مہدی ہونا کہ عیسیٰ وہ آکھے گا جی عیسیٰ پیچھے ہونا ہے تے مہدی اگے ہونا ہے تے جے تو اللہ دے آکھن نال ذرا دھیان نال ویکھیا ہوندا تے پھر جڑا مگر کھلوتا ہے انہوں علیہ السلام آنا جڑا اگے کھلوتا ہے انہوں رضی اللہ آکھے شاباش شاباش انصر ذرا دیکھو تو صحیح قبلہ شکریہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں سے بعضوں کو من نہیں سمجھ آئی جی حضرت عیسیٰ نبی بھی نے رسول بھی نے صاحب کلمہ بھی نے صاحب شریعت بھی نے ابن مریم بھی نے علیہ السلام بھی نے تے روح اللہ بھی نے تے پیچھے کھلوتے نے اوہ مہدی علیہ السلام کو بھی تے کوئی عہدہ ہے نا کیا بات ہے بھائی حضرت مہدی نبی نہیں نبوت حضور پہ ختم ہے رسالت حضور پہ ختم ہے کمال تو سن رہے ہو میں عرض کر رہا ہوں حضرت مہدی نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں اور کھڑے ہیں عیسیٰ کے آگے وہ مہدی کے پاس عہدہ کیا ہے مہدی کے پاس عہدہ کیا ہے لوگ کہا کھڑے نبی بڑا ہوں ہاں بھائی نبی بڑا ہوں ہاں بھائی رسول بھی بڑا ہوں وہ بڑے نے اے مہدی اگر نبی بھی نہیں تے رسول بھی نہیں تے کیوں کھلوتے نے وہ تینوں سمجھان واسطے میرا دل کرتا ہے کہ تینوں 6 ستمبر نو تے یا 14 اگست نو تینوں راشد مناس دی قبر تے لے جاؤں میجر عزیز پٹی دی قبر تے لے جاؤں میجر شریف شہید دی قبر تے لے جاؤں شیر خان دی قبر تے لے جاؤں جدوں اتھے جنرل کھلو کے سلام کر دے ہونگے تے وچ میجر ہوئے گا صدقے قبر میجر ہوئے گا تے جنرل صاحب سلام کرتے ہونگے قبر سپاہی ہوئے گا تو بریگیڈیئر صاحب سلام کرتے ہونگے پھر پوچھی انہوں نے کہ عہدہ تو آپ کا بڑا ہے آپ سلام کیوں کر رہے ہیں وہ تجھے بتائیں گے دراصل اس کے پاس نشان حیدر ہے اور جس کے پاس نشان حیدر ہو اس کو بڑے بڑے سلام کرتے ہیں مہدی کے پاس نشان حیدر نہیں مہدی ابن حیدر ہے نشان حیدر ہونا اور ہے ابن حیدر ہونا خیر وجنا ہوں میں جناب نو او عہدہ دساں یا علیہ قبلہ میں جناب نو حضرت مہدی دا عہدہ دسن لگا ایک باری میرے نال دراؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی صلو علیہ آلہ آلہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی جلدی میں نہیں کر سکتا وہ نبی بھی ہوں رسول بھی ہوں ابن مریم بھی ہوں معصوم کا معصوم بیٹا ہو صدیقہ کا صدیقہ بیٹا ہو عفیفہ کا عفیف بیٹا ہو کمال بی بی کا کمال بیٹا بھی ہو صاحب شریعت بھی ہو صاحب کلمہ بھی ہو روح اللہ بھی ہو جو مہدی آگے کھڑا ہے نا اس کے پاس ایک عہدہ ہے جسے آلہ ہی کہتے ہیں آئے ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس کی آل کے سامنے نبی نہیں کھلوتے ہائے ہائے اور جدی آل دے اگے نبی نہیں
بازوں کو اللہ نے بازوں پر صدقہ جاما تو موضوع سنوں گا. شکریہ کہ اللہ نے بازوں کو بازوں پر بولو یار فضیلت دی فضیلت دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا سی میرے نال آپ کلام کر. اللہ فرمایا ہم تجھے یہ درجہ دیتے ہیں کہ ہم خود تجھ سے کلام کریں گے اور تو کلیم اللہ ہو جائے گا. ہوئے نہیں یا نہیں؟ بولو یار ہوئے نہیں؟ ہوئے نہیں. ایم پی اے کسے بندے نو سائیڈ تے کر کے ایم پی اے کسے عام بندے نو سائیڈ تے کر کے آکھے نا تو اڈیل بھی سردی اینی ہے جنی اسلام آباد. وہ آکے ساڈے ول بھی اینی ہے کوئی حال نہیں. آ جا بہ جا. سارا مجمع ویکھن لگ پیندا بھی اے کون ہے جنوں علیحدہ کھڑ کے گل کر. اگلی گل یہ کہ جہاں علیحدہ ہو کے ایم پی اے نے پرا ہو کے گل کی ہوئے گل بھی ایڈی کوئی نہیں. وہ گھر آ کے گھردیاں نال نہیں بولتا کہ تسی اس قابل ہی نہیں. تواڈے نال میں گفتگو کراں مینوں وڈے وڈے بندے پرا کر کے گل کر دے. یہ جہدے نال ایم پی اے بولیا ہوئے وکھرا ہو کے وہ تھلے نہیں آتا تے جہدے نال وہ بولیا ہو. بولو جی جلدی بولو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو کے کمال درجے تے فائز ہو گیا. درجہ ایسا مل گیا کہ دل چ گل آ گئی کہ پھر وہ میں ہاں. کئیاں تو افضل ہو گیا نا جدو دل چ گل آئی تے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ راضی ہو میں تہاڈے نال خود بولے. حالانکہ ہر نبی نال میں جبرائیل دے ذریعے گل کیتی تے تہاڈے نال تے میں آپ بولیا. انہاں جی حد کیتی جے کمال کیتی جے تسی ہے ہی بہت کمال تے مینوں بڑا پیار کر دے. تو حضرت موسیٰ نے اللہ فرمایا پر چلو ٹھیک ہو گیا اے تے تانوں درجہ مل گیا. ذرا ادھر نکلو نا ذرا ادھر. جڑے سمجھ گئے نے میں راضی ہوں. فرمایا یہ درجہ تانوں مل گیا ذرا ادھر نکلو. وہ کتھے کر کے فرمایا جتھے دو دریاواں دا سنگم ہوئے گا تے درمیان چ ایک جزیرہ ہوئے گا گرین لان ہوئے گا اتھے ذرا دھیان کرنا اتھے ایک چیز تانوں وکھانی. حضرت موسیٰ آکھا جی چلنے ہیں کوئی رولا ہی نہیں. کوتور تے بھی کئی چیزاں تو سانوں وکھائیاں چلو وکھا دیو. اللہ پاک نے فرمایا پوت نشانی ہوئے گی کہ تہاڈی پجی مچھلی جتھے زندہ ہو کے پانی چ بہ جائے گی یعنی تہاڈا سالن ہی ٹر پائے گا. جتھے مچھلی دا سالن ٹر پائے گا مچھلی زندہ ہو کے پجی تسی روٹی کھان لگو گے تو مچھلی زندہ ہو کے پانی چ داخل ہو جائے گی. اتھے ذرا گردو نواچ ویکھی اے میں تینوں نشانی دسی. حضرت یوشع علیہ السلام نو نال لے کے حضرت موسیٰ اے تمغے سجا کے نبوت رسالت صاحب کلمہ صاحب شریعت علیہ السلام کلیم اللہ اینے فیتے اینے سٹار وردی تے سجا کے یہ جڑے بڑے پہنچے نا دو دریاواں دے سنگم تے روٹی کھان لگے تو مچھلی زندہ ہو کے دریا چھاڑ مار گئی. حضرت موسیٰ کہا بھئی کھڑا ہو جا ایتھے ہی کچھ ہے ہی جو سانوں بکھانا چاہتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا مینوں بھی پورا پتہ نہیں جنہاں کو قرآن دستا ہے انہاں کو مینوں پتہ ہے. اللہ فرماتا ہے فوجد عبدا من عبادنا جب اس نے ذرا ادھر دیکھا تو اس نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. صدقے 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 ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. اس بندے نے دیکھا منہ تو سبز رنگ دی چادر لئی سی. کہڑے رنگ دی؟ بولو بولو یار یار سبز رنگ دی یا سبز رنگ اے چادر اس منہ تے لئی سی تے لیٹیا سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب جناب قربان جعفری صاحب تشریف لے آئے. الحمدللہ مولا کائنات ندی زبان تاثیر عطا فرمائے. جیڑا مومنین دے بن رہے ہیں وہ شاعر اللہ شامل ہو جاندے. علماء فرماندے نے جیڑا سبب بنتا ہے گریے دا سبب وہ شاعر اللہ شامل ہوتا ہے. انہوں دی تعظیم ضرور ہے. مولا نے جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں بالکل نہ جی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے میں جلدی جلدی نہ جی میرے کو اگر 9-10 منٹ انشاءاللہ میں 2-3 منٹ چ نتیجہ دے کے تے 2 جملے عرض کر دینا وہ پھر انشاءاللہ نوحہ پڑھن گے. میرے محترم سامنے حضرت موسیٰ نے اس بندے نو ویکھیا او دے منہ تے سبز کپڑا سی. او دا نام خضر نہیں وہ سبز کپڑے دی وجہ تو یا انہوں خضر آندے نے یا خضر آندے خضر یا خضر جی میں گنبد خضرانے بس وہ گنبد سبز گنبد میں تو خضر آندے نے وہ خضر یعنی سبز رنگ دی چادر دے منہ تے سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بندہ لیٹیا ویکھیا. اللہ فرماندا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. ہمارے جی میں اس حضرت موسیٰ نیڑے ہوئے نا اس منہ تو کپڑا لے اینج منہ تو اس کپڑا اینج کیتا. اے قرآن ہے. اللہ فرماندا قال لہو موسیٰ حل اتبعوک علی
ان تعلمنی مما علمت رشدا، اگر تو چاہے تو میں تیرا شاگرد بن جاؤں. کنیا بندیاں توجہ فرمائیے. جنہوں وردی دے فیتیاں دا نہیں پتا میں کی دسا میں کی پہ پڑھنا. میں نہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب کلمہ بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، پھر کلیم اللہ بھی ہے، پھر علیہ السلام بھی ہے. اس صرف منہ تو کپڑا لایا ہے، نہ اس تقریر کیتی ہے، نہ اس خطبہ دیتا ہے، نہ وہ ممبر تے بیٹھا ہے. صرف چہرہ ویکھے، چہرہ یا اس کا چہرہ دیکھ کے موسیٰ سمجھ گئے تھے کہ یہ استاد بننے کے قابل ہے، یا مبالے میں چہرے دیکھ کے عیسائی سمجھ گئے تھے کہ یہ ناممکن کو ممکن بنا سکتے. قبلہ چہرہ ویکھیا تے کہنے لگے مینوں اپنا شاگرد بنا لو گے. پتہ نہیں کون سی، میں نہیں پتا، مینوں کی پتا کون سی. ہاں البتہ چاہیے سی کہ شاید وہ بندہ تکلف نہ دا کہ کی پہ کر دیو. تسی ہن نبی ہو کے، تسی ہن رسول ہو کے، تسی ہن نبی ہو کے، رسول ہو کے، کلیم اللہ ہو کے، تو ویکھاں تسی کی پہ کر دیو. میں تو انہوں شاگرد بنانا ہے تے تساں میرا شاگرد ہونا ہے نا. جڑی اس گل کیتی ہے پنجابی ترجمہ ادوں اچھا شاید کسے تو نہ تہاں سنیا ہوئے. کالا انک لن تستطیع معی صبرا. اس نے کہا لیٹے ہوئے بندے نے، تسی جا کے نا کلمہ شلمہ بندیاں نو پڑھاؤ، تسی اینے جوگے نہیں. ادوں اچھا ترجمہ میں نے پنجابی سے نہیں ہوں. آپ میرے ساتھ رہ کے صبر ہی نہیں کر سکیں گے. تسی اینے جو کہ نہیں. میں ان آیتاں پڑھا، ساری آیت پڑھا تو بہت لمبا ہو جائے گا، جلدی نتیجہ دیا. تو اڈا کی خیال ہے پھر انج ہویا نہیں. حضرت موسیٰ کیا میں وعدہ کرنا، میں کوشش کرنا. کالا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. میں کوشش کروں گا کہ میں صبر کروں، اور مجھے ساتھ رکھ شاگردی کے طور پہ. مجھے سکھا جو تجھے اللہ نے دیا ہے. مجھے سکھا جو تجھے. اور بندے کدی آج جاؤں نہ ایتھے واہ فیکٹری ایتھے بندے آن تے سون نہ جاگ کے میری آنکھاں چکھاں پان جیڑے آندے نے شاہ رگ تو نیڑے اللہ ہے تے تسی منگن کدی کدرے ٹر جاندے ہو کدی کدرے. اے موسیٰ دی شاہ رگ تو اللہ دور سی. کمال ہے یار، کمال ہے. موسیٰ کہہ رہے تھے مجھے وہ سکھا جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے. اور جس سے اللہ خود کلام کرتا ہے وہ اللہ سے ہی پوچھ لیتا. بھائی کمال ہے، تو سنیا. اور جس سے اللہ خود کلام کرتا ہے وہ اللہ سے پوچھ لیتا. اسے کیوں کہہ رہا ہے تو سکھا جو تجھے اللہ نے دیا ہے. قرآن تجھے ہدایت دے رہا ہے. اللہ فرمایا میری ہتھی پہن دی کوشش نہ کرے آجے، جہاں میں بھیجوں وہاں جانا ہوگا. تو مجھے سکھا جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے. ہو سکا تجھے صبر ہی نہیں کر سکتے. جلدی بولو جی، ٹائم ہو گیا. انہیں کشتی نو سوراخ کیتا، کسے 15واں پارا پڑھیا ہوئے تو سوڑو کیتا. موسیٰ چپ رہے نہیں. انہیں آکھا بندے مارنے نہیں. اس آکھا میں تینوں آکھیا سی نا تو انہیں جو گن. پھر بچہ قتل کیتا. پھر انہیں پوچھا، فرمایا تینوں آکھیا سی تو انہیں جو گن. پھر ایک دیوار بنائی نے، وہ تو بھی موسیٰ بولے نے، ہر وار بولے نے، ہر وار. انہاں کہ تیری میری ہونا جدائی ہے، فراق ہو، تیرا میرا فراق ہے. ہن تیری میری راما جگان ہے، جا تو ٹر جا. حضرت موسیٰ نے، اے قرآن ہے آخری جملہ ہے، حضرت موسیٰ نے پوچھا چل اتنا کہ بتا دے کہ وہ کیا تھا. موضوع قبلہ ہے کہ بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دی ہے. حضرت موسیٰ اتنے صاحب علم ہو کر، کلیم اللہ ہو کر، اور علیہ السلام ہو کر، نبی اور رسول ہو کر، پھر ایک موقع زندگی میں ایسا بھی اللہ نے دکھایا کہ موسیٰ کو بھی پوچھنا پڑا کہ وہ کیا تھا. میں گردن کٹا دیں گا قیامت تک کوئی مولوی ثابت کرے کہ بطول کے بابا پر یہ وقت آیا ہو کہ محمد نے کسی کو کہا ہو وہ کیا تھا. سار اٹھاؤ بھائی، سار اٹھاؤ. کسی کو میرے پیغمبر نے بھی کہا ہو کہ وہ کیا تھا. میرے نبی پہ یہ موقع نہیں آیا. یہ مطلب موسیٰ کا علم کم ہے، مصطفیٰ کا زیادہ ہے، عیسیٰ کا علم کم ہے اور محمد کا زیادہ ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کا علم کم ہے.
محمد کا زیادہ ہے. ہون سوچ اسی محمد نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی. کمال کمال، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب ہمیں علماء جواب دیں، کیا مصطفیٰ کے بعد علی سے کوئی بڑا عالم ہے؟ بولو بولو بولو. پھر بیانہ، کیا صحابہ پوری زندگی علی سے مسئلے نہیں پوچھتے رہے؟ میں مذہب تبدیل کر دوں گا اگر کوئی ثابت کرے کہ محمد کے علاوہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو. کسی نے میرے مولا کے علم میں اضافہ کیا ہو. مولا تنو جزا دے. یہ مطلب ہے نبی کے بعد پوری کائنات سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ صدقے پیار نہ رکھو، کون؟ میرے مولا علی. اگر آپ کے ذہن میں ایک کمال دسیا ہے، طہارت علی نہیں پڑھی، شجاعت علی نہیں پڑھی، عبادت علی نہیں پڑھی، صرف میں علم علی دا ایک دلیل دیتی ہے. آپ کے ذہن میں جہاں علی ہے علمی طور پہ سوچ لو، اپنے عقل دے مطابق ہی سوچنا ہے. ہونا نہیں ہے، ادو اتنے نبی کے بعد علی جیسا کوئی عالم ہے نہیں. ایک بار ٹکا کے آخو نہیں. جس مقام پر اتنے میرا ہاتھ جانا اتنے نہیں جانا. مثال بھی دے رہا لیکن اتنے جا رہا. میرے تو قد لمبے دا بندہ آئے گا تو اچھا کرے گا، میرا تو اتنے جانا. اتنے علم تے علی. ٹھیک، جو علم کے اس مرتبہ پر ہے محمد کے بعد، پیغمبر نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر ہی کوئی نہ آتا. اور زہرا کا کفو ہونے کے لیے علی ہونا ضروری ہے. اگر علمی طور پر بطول علی کے برابر نہ ہوتی، صدقے جامع کیا بات ہے جی، اگر علمی طور پر زہرا حضرت علی کے کفو نہ ہوتی، یارا کفو برابر نو آندے نہیں یار، کفو ون آہد، کوئی اس کا کفو نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. یہ دا مطلب ہے اگر بطول علمی طور پر حضرت علی کے برابر نہ ہوتی تو کفو کیسے ہوتے؟ یہ دا مطلب ہے جو زہرا علی کے علمی طور پہ بھی برابری کی حیثیت رکھتی ہے، میں جنہی کو برابری کر سکتا سا میں کر دیتی. اے ہاتھ والی مثال ٹھیک نہیں. اے میرے سامنے 15واں پارہ قدرتاً ویکھو کھل گیا 15، ادھا قرآن ادھر تے ادھا ادھر. جس طرح یہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے، تقسیم بھی کرو تو یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی پاک ہے، یہ بھی پاک ہے. جس طرح یہ 15 پارے یہ 15 پاروں کے برابر ہیں، اس طرح بطول علمی طور پہ علی کے برابر ہے. انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض منہم. اللہ فرماتا دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. لہذا اگر علمی طور پہ میں نے گھنٹے میں ثابت کر دیا کہ علی اور بطول کا علم ایک جیسا ہے، افو ہونے کے ناطے سے پھر علی جیسے عالم کو خلافت کے مسئلے بتانے کی ضرورت نہیں، بطول جیسی عالمہ کو وراثت کے مسئلے بتانے کی ضرورت. بس عزیزو، بی بی دے وال جائیداد تو چٹے نہیں، بی بی دے وال جائیداد تو چٹے نہیں. بی بی قبر رسول تے کھلو کے روندی رہی تے رو رو کے بی بی فرماندی سی بابا مینوں مسئلے دس دے رہے، لوگ میرے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. میں انہیں شہادت پڑھن دا ٹائم نہیں رہا کہ میں شہادت واقعات میں پڑھے بھی کدی نہیں. میرے دوست جان دے نے جڑا میں جنہ سنے کہ میں بی بی تے واقعات نہیں پڑھ سکے، شہادت تے واقعات میں پڑھ ہی نہیں سکے. وہ واقعات توبہ، وہ واقعہ پڑھیا جائے واقعہ کہ واقعہ کی ہویا. میں تو صرف درد واسطے ہمیں چھیڑ نہ کروں. میں اگلے دن میرے کو پڑھیا نے نوحہ قربان جعفر صاحب اگلے دن میں اتنے نہیں آکیا سی کہ الحمدللہ انہاں دے نوحیاں چ تبلیغ بھی شان بھی اور واقعات بھی انہوں نے عطا ایسی کہ یہ دے وچ سارا بیان کر دیندے نے. تو دلائل موجود نے، دلائل
انہاں تے نوحہ میں دھیان نہ سنیا، دلائل موجود نے، وہ نوحے چ سارا کچھ سن لینا واقعات۔ میں تواڈے درد نو صرف چھیڑنا چاہنا، وہ نوحہ پڑھن گے۔ میرے عزیز دوستو، میرے جیسا گناہگار بندہ اپنی بیٹی نو ٹورن لگیا ایک واری اپنے انہاں لوگاں نو جنہاں دے ہاتھ وچ اپنی عزت پہ دیندا ہے، بھاویں کڈا وڈا بندہ ہوے، ٹورن لگیا سائیڈ تے کر کے آندا ہے ذرا دھیان رکھیا جائے۔ میں بیٹی نو چڑکیا کدی نہیں آبا، ہاں میں صدقے جاواں، میں بیٹی نو چڑکیا کدی نہیں۔ تے اسی کی آنے بڑا نوجوانوں، اللہ تواڈی اتنی لمبی زندگی کرے، تواڈی اجے اے عمر نہیں کہ تسی بیٹیاں جوان ٹورو، تواڈی بہت اللہ زندگی کرے۔ تہاں تجربہ ہوئے گا جدوں تساں دھی ودیا کرنی ہے نا، ادوں اساں کوئی نہیں ہونا، زندگی ہی نہیں ہے، تانوں یاد ضرور آئے گا پتر نو ایئرپورٹ تے 10 سالاں واسطے بندے قبلہ یورپ بھیجدے نے تے مسکراندے تے ہسدے نے، پتر میرا باہر چلا ہے، پتر میرا باہر چلا ہے۔ دھی ٹورن لگیا وڈے وڈیاں بندیاں دیاں پگاں گال چ پی جاندیاں تے ٹورن لگیا دھی نو، لوگ آندے نے اگر میری دھی کوئی غلطی کرے نا غلطی تے اینوں تساں کچھ نہیں آکھنا، مینوں تساں فون کرنا، میں اینوں سمجھاواں گا تے تہاڈے کولوں معافی منگاں گا۔ کھلا قرآن میرے سامنے، ساڑیاں دھیاں تے غلطی کر سکدیاں نے تے اسی آنے جے غلطی کرے گی تے سانوں دسنا۔ جدا پیو بھی غلطی نہیں کرتا، جدا شوہر بھی غلطی نہیں کرتا، جدے اولاد بھی غلطی نہیں کرتی، تے جڑی بی بی معصومہ اور صدیقۃ الکبریٰ ہے جدے کولو غلطی دا امکان نہیں نا، میں حیران ہو گیا۔ نکاح دے دن ٹورن لگیا، حضرت علی دے مونڈے تے ہاتھ آیا، حضرت علی پلٹ کے ویکھیا تے نبی دیاں اکھاں چ آنسو سن، 3 قدم علی پیچھے ہٹ کے فرماندے نے یا رسول اللہ کیوں پریشان ہو؟ فرمایا تینوں آکھن دی لوڑ تے نہیں، پر ذرا دھیان رکھ۔ تو سا کون نہیں سنیا؟ حضرت علی علیہ السلام پریشان ہو گئے تے فرماندے نے یا رسول اللہ تانوں کیویں ضرورت محسوس ہوئی کہ تسی مینوں آکھو کہ زہرا دا دھیان رکھی؟ کیا میں بطول دی معرفت تو واقف نہیں؟ کیا میں زہرا دی عزت اور توقیر تو واقف نہیں؟ کیا میں زہرا دی طبیعت مبارکہ تو واقف نہیں؟ تسا کیویں ضرورت محسوس کیتی کہ تسا مینوں آکھیا ذرا دھیان رکھیں؟ اور جملہ سن لو، حضرت مصطفیٰ نے فرمایا نہیں علی بات یہ نہیں، مجھے شک شبہ نہیں کہ وہاں تو خیال نہیں رکھے گا، دراصل اس کی ماں کے دین پہ بڑے ایسا۔ ہائے 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 ہائے، امیر عورت سی میرے گھر آ کے غریب ہو گئی، ٹوٹے پیالے چس پانی پیتا میرے گھر آ کے، 3 میل پہاڑاں تے میری روٹی لے کے گئی ہے۔ اللہ نے ملائکہ دے ذریعے دی ماں تے سلام بھیجے ہے، جس ولیمے والے دن کنیزاں بھی آزاد کر دیتیاں، نوکر بھی آزاد کر دیتے، سارا سرمایہ اسلام تے خرچ کیتا تے غربت دے عالم وچ دنیا تو ٹری تے میں 25 سال انہوں آندہ رہا کہ کوئی شاہ منہ چو کٹ، کوئی فرمائش تو بھی کر، میں زمانے دا سلطان ہاں تے آندھی سے نہیں تسی راضی ہو تو میں راضی ہوں۔ لیکن جتن آخری ہو دا سا سی ادھر میں آکھیا بطول دی ماں آج ہی میرے نال کوئی گل کر، کوئی دل دی گل کر۔ رسول فرماتے نے علی اس کمب دا ہاتھ اٹھا کے آکھیا سی بس اے نہ روے۔ تو غور فرما لیا زہرا دی ماں صرف اے نہ آکھیا سی اے نہ روے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جے آکھیا ہوئے کہ زہرا نہیں روے گی تو میں غلط آکھاں گا، جے مولا علی آکھیا ہوئے میں رون نہ دیاں گا تو میں غلط آکھاں گا۔ جڑی گل کیتی ہے مولا علی نو سنو تو میں نو اجازت دے دو۔ مولا علی نے اج ویکھیا تے اکھاں چ آنسو سن، فرماندے نے یا رسول اللہ تسی فکر نہ کرو، اہل معرفت سمجھن کے کی میں پڑھ لیں، اہل معرفت سارے اس بیٹھے۔ حضرت علی اے نہیں فرمایا میں رون نہیں دیاں گا، کیوں بطول روے گی، میری زندگی چ کیوں روے گی؟ فرماندے نے اچھا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے حکموں کی پابندی کر۔ ہائے آکھن والے ہو تہاڈی معرفت تو صدقے۔ ہن بچے سوچ رہے ہیں بندے وڈے ہائے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہن اگلیاں وڈیاں بندیاں دی جتھے آباد رہو جی، جتھے نظر ہے وہ میں بچوں ذرا سنا دیا۔ بچیوں کی جڑا حضرت علی آکھیا نا کہ یا رسول اللہ میں اپنے حکموں کی پابندی کروں گا، وہ ادن راز کھلیا جدن زخمی زہرا نو حضرت علی نے قبر چ رکھیا، ایک ہاتھ نال مٹی پان لگے نے، دوجا ہاتھ حضرت علی نے حسنین نو آکھیا سی اچھی نہیں رونا، حضرت زینب و کلثوم نو آکھیا سی بیٹی اچھی نہ رونا، حضرت سلمان تے ابو ذر نو آکھیا سی اچھی نہ رونا، میں رات نو چھپانی ہے بطول۔ جس مولا نے سارے گھر والوں نو تے اپنے احباب نو آکھیا سی نہ اچھی نہ رونا، جتن قبر تے زہرا دا شوہر مٹی پان لگا، علی دی ایڈی چیخ نکلی، تیاں دوڑ کے قریب آئیاں، نبی دی قبر ہاتھ کر کے علی فرما رہے سن تیرے حکم میں نو کھا گئے، تیرے حکماں دی پابندی اچ زہرا زخمی ہوئی، تیرے حکماں دی پابندی اچ میں تیری امانت میں واپس
پڑھ سکتا. میرا خیال ہے نوحہ پڑھنا چاہیے انہوں نے. نوحہ پڑھ جی بسم اللہ. میں ایک جملہ کہہ دیں گے دسو ہنے تواڈے سامنے بی بی صدقہ جمع فرماندے نے کوئی پیر آگ تیرے حکم مینوں کھا گئے تیریاں پابندیاں چ زہرا زخمی ہوئی ہے. حضرت علی دیاں ہنے تساں وصیتاں سننیاں نے. بی بی نے فرمایا یا علی ادھی رات ویلے میرا حسین پانی منگتا ہے تو میں پہلے کھلوتی ہونی ہاں. ایسا نہ ہوئے کہ رات نو شبیر اٹھ کے پانی منگے تے دین والا کوئی نہ ہوئے. حضرت علی دی کنڈ پیچھے آواز آئی اماں زینب وعدہ کر دی جدوں تک ملتا رہا میں پیش کرتی رہا. آباد رہو جی. میری میت تے میرے جنازے تے وہ بندے نہ ہون جنہ میرا دل دکھایا. کی دساں مدینے دے حالات دی صرف دو گلاں کرنا. ایک دن اس واقعے تو بعد دی گل کرنا. اس واقعے تو میں کدوں واقعہ پڑھیا اس واقعے تو بعد حضرت امام حسن اور حسین ایک مرتبہ گلی چو جا رہے سن. حالانکہ جتھے جانا سی اس منزل نو دوسری گلی میں جاندی سی. آج بیک کے حضرت امام حسین نے فرمایا بابا اگر ممکن ہو سکے تو دوسری گلی نہ ٹر جائی. میرا مولا نے آج بیکھا تو کوئی بندہ آ رہا سی. فرمایا میرے بیٹے تینوں کیوں خیال آیا؟ مولا فرماندے نے بابا وہ جڑا بندہ ہوندا ہے انہیں بھی میری اماں نو مار. میرا خیال ہے جتنی آئے ہوں ایک باری ضرور نوحے دی آواز ہونی چاہیے. اور ایک جملہ میں وحید خراسانی کا ایک جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو. یہ تو بعد میں نہیں پڑھنا. ایک مرتبہ اس واقعے تو بعد بی بی دا ایک ہاتھ تو پتہ ہے کفن چ بھی اتھے ہاں بولو کفن چ غسل دے ویلے تو نے گل دسو. میں ایک حدیث پاک پڑھی ہے پیغمبر اعظم نے فرمایا حشر وچ بھی میری تھی انج اے جڑا ہاتھ ایتھے سی اس واقعے تو بعد وہ تانوں پتہ نہ کیوں ایتھے سی. تکلیف ہے سن زہرا یہ تو وڈی میں گل کر ہی نہیں سکتا. بڑی تکلیف ہے سن بطول تے وہ ہاتھ ایتھے رکھ دے سن اتھوں ہاتھ نہیں سن چکتے. اس واقعے تو بعد ایک مرتبہ اے ہاتھ ایتھے کر کے نا چلو تے حضرت فضا نو فرماندے نے فضا میرے اس چلو چ پانی پا میں وضو کرنا چاہیے. دوجی آیت ممبر چھٹن حضرت فضا نے اس چلو چ پانی پایا اور بی بی آنج منہ تے پڑھ آئے قریب ہو کے سویا جی اے آنج پان لگے نے تے فرماندے انج بیٹھے سن. فرماندے نے فضا جی فرمایا میری گردن ذرا سدھی کر کدی میرے تک آئیے. حضرت فضا نے حضرت سیدہ دی گردن مبارک ادوما ہتھاں جدوں سدھی کیتی ہے تے حضرت فضا پوچھے بی بی جان تسی یہ گردن خود سدھی کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا کر سکتی تو میں تینوں تکلیف نہ دیندی. کی ہویا جے؟ علامہ وحید خراسانی صاحب دی تحقیق دے انہاں دے جملے نے. بی بی فرمایا میں تیاں نو نہیں دسیا میرے ہاتھ دی ہڈی ٹوٹ گئی. اے تو اگے کچھ نہ پڑھو ایک گل سویرا سن لو. اے سجن کدوں یا اوکھے ویلے سجن یاد آوندے نے؟ بولو یار اوکھے ویلے سجن یاد آوندے نے؟ اج بھی ایک جملہ سن لو جڑے ویلے بی بی دی قبلہ روح پرواز کر گئی ہے نا ویکھو سجن یاد آوندے. حضرت حبیب نو خط لکھیا سی امام حسین علیہ السلام نے کربلا اوکھے ویلے سجن یاد آوندے. اوے یاراں دوستاں دی گل کر رہے ہیں پراواں دی نہیں. سجن میرا قربان صاحب بچہ بیمار ہو گیا سخت. ڈاکٹر نے مایوس مینوں کیتا تو میں ایک دوست کو سیدھا ٹر گیا. وہ موٹر وے تے کم کردا سی موٹر وے دا ٹھیکیدار. اوتھے میں جا کے اچھی روندا تے گل لگ گیا میرا کی ہوئے میں میرا پتر بیمار میرا گھر اجڑ چلا. وہ میرے گل لگ کے رونا. مینوں بعد وچ خیال آیا کہ میں کسی چاچا زادل کیوں نہیں گیا میں کسی ماموں زادل کیوں نہیں گیا میں سجن کول گیا دوست کول گیا. ادھر مینوں پتہ لگا یہ سجن تے دوست کی ہوندے نے تے کڈی وڈی نعمت ہوندے نے. ہوں میرا خیال مینوں وہ جملہ پڑھ دینا چاہیے. جدوں زہرا دی پرواز کیتی تے بطول چپ ہوئی ہے نا حضرت علی امام حسین نو فرماندے نے سلمان نو ذرا بلا کے صدقے تہاڈی ہائے وچ چھڈن لگا ذرا سلمان نو حسین بلا کے لایا. جڑے ویلے حضرت سلمان نو شبیر بلا کے لے آئے نے اوتھوں دروازے چوں